بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 منٹ مولوی صاحب۔ ہال کی خاموشی میں ایک آواز گونجی تو سب کی نظریں اس آنے والے شخص پہ اٹھی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہت فرصت سے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سب پہ سکتہ طاری کر گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سبحان کو کسی انہونی کا احساس ہوا، وہی جو آپ نے سنا۔ مولوی صاحب ایک بات بتائیں، کیا نکاح کے اوپر نکاح جائز ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھتے وہ سب پہ بم پھوڑ چکا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ کیا بول رہے ہو برخوردار؟ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا۔ بتائیں نا جو پوچھا ہے۔ عمر نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، جائز ہی نہیں۔ مولوی صاحب کے سخت الفاظ پہ عمر زیر لب مسکرایا۔ تو پھر یہ نکاح بھی جائز نہیں؟ سکون سے کہتے وہ وہاں موجود سب کو بے سکون کر گیا۔ کیا بکواس ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سبحان جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، لیکن عمر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ کی بہن کا نکاح ہو چکا ہے مسٹر سبحان۔ اب کی بار عمر بھی کرختگی سے بولا۔ سبحان کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ یہ سب کیا ہے سبحان؟ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ دلہا اسفندیار کے والد آفاق مرزا بھی بھڑک اٹھے۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ آپ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، سبحان سے عمر کو گھورتے ہوئے تنبیہ انداز میں کہا۔ جانتا تھا یقین نہیں کریں گے، اسی لیے یہ ثبوت ساتھ لایا ہوں۔ نکاح نامہ سامنے کیا۔ سبحان نے عمر کو دیکھتے نکاح نامہ پکڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ بے یقینی سے پلٹ کر گھونگھٹ اوڑھے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے سبحان؟ کچھ ہمیں بھی سمجھا دو۔ مسٹر آفاق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ دلہا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لیں، آپ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں۔ عمر نے طنز بھرے لہجے میں کہتے نکاح نامہ ان کے آگے کیا۔ پڑھتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات بھی سخت ہوئے۔ اتنا بڑا دھوکہ! نکاح نامہ اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ پورے ہال میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سبحان صاحب، آپ اتنا بڑا گناہ کروانے جا رہے تھے ہم سے۔ آپ کی بہن کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اور آپ اس کا پھر سے نکاح کروا رہے تھے۔ مولوی صاحب سخت غصے ہوئے۔ سبحان نے بے یقینی سے دلہن بنی اپنی بہن کو دیکھا۔ اب بھی اگر یقین نہیں تو اپنی بہن سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ عمر نے اپنی بات پہ زور دے کے کہا۔ سبحان ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھا۔ وہ تابی پہ اندھا یقین کرتا تھا۔ اسی یقین کے لیے وہ دھیرے دھیرے چلتا تابی کے پاس آیا، اور وہ جو رو رو کے اپنا برا حال کر چکی تھی اسی دن سے ڈرتی تھی۔ پوائزن کی بوتل ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے وہ آنکھیں میچ گئی۔ تابی گڑیا! سبحان کے لہجے میں دنیا جہاں کی تھکن سی آ گئی تھی۔ آواز پہ تعبیر لرز اٹھی۔ لرز سے ہاتھوں سے گھونگھٹ ہٹایا جہاں آنسوؤں سے دھلا چہرہ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بولو بیٹا، یہ جھوٹ ہے۔ ایک امید تھی۔ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ سب کی نظریں تعبیر پر تھیں۔ تعبیر نے روتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ ایک بے بسی تھی، ایک درد تھا اور لب پہ وس تھے۔ سبحان کے اندر سے کچھ ٹوٹا۔ تابی، بھائی مجھے تابی صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ سبحان کے لہجے میں اب کی بار سختی تھی۔ تابی کا سانس رکا۔ سب کی ابھی بھی نظریں تابی اور سبحان پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ تابی نے بمشکل سر اسبات میں ہلایا۔ وہیں سبحان لڑکھڑایا اور اس کا ہاتھ اٹھا لیکن مار نہ سکا۔ بہت اچھا مسٹر سبحان، بہت اچھا۔ یہاں بلا کر اچھا بے عزت کیا آپ نے ہمیں۔ آفاق صاحب نے کڑے تیوروں سے سبحان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سبحان کے الفاظ اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے۔ اسفندیار نے صحرا ادار کے ہاتھوں میں لیا، غصے میں آگے بڑھا۔ پہلے اپنی بہن سے پوچھ لینا تھا کہ وہ کیا گل کھلا چکی ہے، پھر زبان سنبھال کے بات کرو۔ سبحان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور سختی سے اسے منع کیا۔ زبانیں تو اب سب کی کھلیں گی، کس کس کی زبان کو لگام دیں گے؟ آفاق صاحب نے بھی بیٹے کی پیروی کرتے کہا۔ تابی کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آج اس کے بھائی کی اس کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر تابی کا ہاتھ غصے سے پکڑا۔ اس نے دہل کر سبحان کو دیکھا۔ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، جاؤ اسی کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کیا۔ آنکھیں نم، لہجہ اٹل تھا۔ بھائی! تابی تڑپی تھی۔ 1 منٹ، یہ میں نے کب بولا کہ میں عمر فرقان زیدی اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتا ہوں؟
ایک بار پھر سے وہ سب کو چپ کرا گیا۔ سبحان کو اس کے ارادے ٹھیک نہ لگے۔ سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا جو بے حسی کی انتہا پہ تھا۔ آپ کے لیے شادی نکاح 6 منتھ کی ڈیل ہوگی۔ اب کی بار عمر کے لہجے میں درد تھا۔ میرے لیے یا تو نکاح ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ہر لفظ وہاں موجود سب لوگوں کو سکتے میں ڈال گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتا۔ تابی کی سانس رکی۔ میں عمر فرقان زیدی اپنے پورے ہوش و حواس میں تعمیر حیات خان کو طلع وہ حواس میں تعبیر حیات خان کو طلع۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ رابعہ بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور رکھ کے ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ سبھی خاموشی سے ان سب کو دیکھنے لگے۔ عمر تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی امی یہاں ہوں گی۔ امی منہ پہ ہاتھ رکھے وہ دھیرے سے بولا، چپ، ایک دم چپ۔ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے شادی بیاہ کو؟ کھیل ہے؟ رابعہ بیگم نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ امی انوشے ان کے پاس آئی۔ چھوڑو اسے، چھوڑو مجھے، یہ اولاد ہے میری، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے رشتوں کو۔ وہ رو رہی تھیں۔ امی، عمر آگے بڑھا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ ماں ایسے روئے۔ میرے پاس نہیں آنا، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ عمر کے قدم وہیں تھمے۔ چلو اسفن یہاں سے مسٹر سبحان، یہ عزت افزائی ہمیشہ یاد رہے گی، آفاق صاحب غصے سے کہتے سبحان کو ایک گھوری سے نوازتے باہر نکل گئے۔ اسفن بھی خود پہ بمشکل قابو کیے باہر نکلا۔ باری باری سب باراتی نکلتے چلے گئے۔ سبحان تو ایک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ برا کرتے انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہے، ان کے کیے کا ان کی بہن بیٹیوں کو بھگتنا پڑ جائے گا۔ کیوں تابی میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ کیوں دھوکہ دیا اپنے بھائی کو؟ سبحان نے درد اندر دل کے دباتے تابی سے پوچھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی آج سارے قصوروار اسے ہی گردان رہے تھے۔ کبھی کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، نہ تمہیں نہ خود کو، سختی سے کہتا وہ اپنے آنسو پی گیا۔ بھائی، تابی نے تڑپ کر پکارا، نام بھی مت لو میرا۔ انگلی اٹھا کے روکا۔ سبحان، رابعہ بیگم غصے سے بولتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی تابی کو کہا مت رکھو کوئی تعلق۔ میں آج ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے کے جا رہی ہوں یہاں سے۔ رابعہ بیگم کے فیصلے پہ عمر سٹ پٹایا۔ امی پلیز۔ عمر ایک تنبیہی نظر عمر پہ ڈالی اور وہاں رک گیا۔ انوشے، چادر لاؤ۔ تابی کے پاس جاتے ساتھ میں انوشے کو کہا۔ وہ روتی ہوئی اندر سے چادر لینے چلی گئی۔ کتنے خاموش آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ مان جو وہ بھائی اور شوہر سے چاہتی تھی وہ ماں بن کے رابعہ بیگم نے دے دیا۔ رابعہ بیگم نے بہت پیار سے تابی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے چومے۔ ایک ماں کے ساتھ اس کی بیٹی جا رہی ہے، اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ عمر نے پہلو بدلا۔ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا۔ تابی کو ہمیشہ ہی اس پہ فوقیت دی گئی تھی اور آج بھی وہی عمر خفگی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انوشے نے تابی کو چادر اوڑھائی۔ چلو، تابی کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھیں۔ نہ ہی سبحان کو منہ لگایا نہ ہی عمر کو، دونوں ہی دیکھتے رہ گئے، لیکن رابعہ بیگم کے آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ سبحان نے عزیز کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور خود عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جو کیا اس کی بھرپائی کے لیے تیار رہنا۔ عمر نے تیکھی نظر سے سبحان کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ عمر چاچو ایان اور ثانی عمر کے پاس بھاگے آئے۔ عمر نے انہیں پیار کیا اور ان کے ساتھ چلتا گاڑی کے قریب آیا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ عمر نے عزیز کو وہاں سے روانہ کیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ ان کو اکیلا کسی غیر کے ساتھ کیسے جانے دیتا؟ بھلے عزیز قابل اعتبار تھا لیکن وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بنا کچھ کہے گاڑی اسٹارٹ کی۔ رابعہ بیگم بھی خاموش رہیں۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عمر اب مزید کوئی غلطی نہ کرے۔ بچے آگے تھے فرنٹ سیٹ پر اور تابی کو ساتھ لے جانے پر خوش تھے بہت۔ مہمان آہستہ آہستہ کر کے جا چکے تھے۔ سبحان اپنے روم میں جا کے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ باقی سب عزیز نے سنبھالا۔ اس نے کب سوچا تھا بہن کی رخصتی ایسے ہوگی۔ وہ دروازہ بند کیے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کے نیچے بیٹھ گیا جیسے آج سب ہار گیا ہو۔
آنسو خود ہی بہہ نکلے۔ تابی کے جانے کا اسے بہت دکھ تھا، اس میں سبحان کی جان بستی تھی اور آج وہ جا چکی تھی اسے تنہا چھوڑ کے۔ آپ کے لیے شادی نکاح 6 منتھ کی ڈیل ہے۔ اب کی بار عمر کے لہجے میں درد تھا۔ میرے لیے یا تو نکاح ہے یا نہیں ہے۔ سبحان کو عمر کے الفاظ کی بازگشت ہوئی تو وہ تڑپ کے اٹھا۔ ہمارے بیچ کی ڈیل کا عمر کو کیسے پتہ چلا؟ 6 ماہ کی ڈیل کا وہ کیسے جانتا ہے؟ یہ تو میرے اور صلہ کے بیچ کی بات ہے۔ مطلب صلہ نے اسے سبحان نے دھیرے سے مکہ دیوار پہ مارا۔ How could you do صلہ؟ ہمارے بیچ کی بات کو تم نے عمر سے کیسے شیئر کیا؟ غصے میں آگے بڑھا اور ڈرا سے گن نکالی اسے لوڈ کیا۔ تم نے بہت غلط کیا صلہ، میں تو تمہیں مان بخشنے والا تھا، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہ رہا تھا، اور تم کر دی نا بے وفائی۔ سبحان نے دوہری تکلیف آج برداشت کی تھی، ایک بہن کی اور اب صلہ کی بے وفائی کی۔ گن کو جیکٹ میں رکھتا باہر آیا۔ وہ سحر کے پورشن کی طرف ہوتی تھی، سبحان کا رخ ابھی اسی طرف تھا۔ آپ ہی پلیز بتاؤ تو آخر ہوا کیا؟ سحر صلہ کو مسلسل ضروری سامان سمیٹتا دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، سحر کی فائلز رکھتے وہ عجلت میں بولی۔ لیکن کہاں؟ سحر نے الجھن سے پوچھا۔ کہیں بھی، لیکن اب یہاں اور نہیں رہ سکتے۔ سحر کی میڈیسن بھی رکھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کا بہت بڑا رسک لے رہی تھی، لیکن اسے لینا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی سبحان اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس ڈیل کے بارے میں عمر کو پتہ چل چکا ہے اور اس کی یہ بات صلہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ صلہ کو اپنا اور اپنی بہن کا بچاؤ کرنا تھا۔ چلو، بیگ اٹھاتے وہ عجلت سے بولی۔ نہیں آپ ہی اتنی رات گئے، یوں گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ سحر کا دل گھبرایا۔ پاگل مت بنو سحر، پلیز چلو، صلہ نے تنگ آ کے کہا۔ آپ ہی سبحان بھائی کو بنا بتائے کیوں جائیں؟ آپ کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے آپ کو تو آپ ان سے بات کریں نا۔ سحر، مجھے مشورہ مت دو تم، سمجھی؟ اب چلو آپ ہی۔ صلہ اسے تقریباً گھسیٹتی باہر لائی۔ مین گیٹ سے جانا ہی تھا۔ بیک گیٹ پہ بہت بڑا ڈاگ تھا۔ گیٹ مین سے بھی بحث ہو گئی۔ میڈم پلیز اندر واپس جائیں ورنہ ہمیں سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ جسے مرضی چاہے بتاؤ لیکن میرے راستے سے ہٹو، چوکیدار سے غصے سے کہتی وہ اسے دھکا دے کر باہر نکلی۔ سحر کو افسوس ہوا۔ چوکیدار آگے بڑھا کہ کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ وہیں تھم گیا، پیچھے پلٹا تو اس چوکیدار کو اس نے دھکا دیا اور سحر کی جانب بڑھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ وہ عورت جیسے اندر سے بھاگ کر آئی تھی۔ تم کون ہو؟ سحر نے پوچھا۔ قید تھی یہاں، تم نے چلنا ہے میرے ساتھ تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے چلو۔ صلہ نے فوراً فیصلہ کیا۔ آپ ہی سحر کو اس کا فیصلہ ٹھیک نہ لگا۔ ایک گاڑی میں بیٹھتے وہ عورت کوئی ایڈریس بتا رہی تھی۔ صلہ بس اسی میں خوش تھی کہ وہاں سے نکل آئی ہے، آگے کے راستے وہ خود بنا لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس نے خود کو اور اپنی بہن کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل کرتے عمر سوچوں سے باہر آیا۔ سارے راستے کوئی نہ بولا تھا، بچے بھی سو گئے تھے، انہیں بمشکل جگایا اور اندر بھیجا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے بھی بیٹے سے کلام تک نہ کیا۔ گاڑی سے اترتے بھی خاموشی رہی۔ انوشے، تم تابی کو لے کے اندر جاؤ، اور عمر تم اب جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہتی وہ سب کو چونک آ گئی۔ امی، عمر نے حیرانی سے ماں کو پکارا۔ عمر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تابی کو میں بیٹی بنا کے لائی ہوں اور وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ تم نے جو پہلے کیا سو کیا، لیکن آج جو تم کرنے والے تھے اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ لہجہ ہموس سنجیدہ تھا۔ امی، اور وہ جو سبحان بھائی نے کیا اس کا کیا؟ تیکھے انداز میں پوچھا گیا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ مردوں کی طرح فیصلے کیا کرو، نہ کہ عورتوں کو بیچ میں لاؤ۔ اب کے بہت غصے سے کہا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہمیشہ عورت ہی کیوں سولی چڑھتی ہے؟ مرد مرد سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ عورت کو کمزور سمجھ کے اسی کی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ بہت دکھی ہوئی وہ۔ عمر کا سر جھک گیا۔ بس
اب اور نہیں، سبحان کی پرورش میں نے نہیں کی، ہاں البتہ تم میرے ہاتھوں پروان چڑھے ہو اور میں نے تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ امی، عمر تمہارے پاس بولنے لائق کچھ نہیں بچا، اگر تم اس گھر میں آنا چاہتے ہو تو تابی سے معافی مانگنا ہوگی اور سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کہتے ساتھ ہی ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالتی وہ اندر کی جانب بڑھیں۔ انوشے تابی کو اندر لے جا چکی تھی۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مانا کہ میرا قصور تھا، تابی کے ساتھ غلط کیا، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ میرے نکاح میں ہوتے وہ شادی کیسے؟ عمر نے لب بھینچے تو رابعہ بیگم غصے سے پلٹی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ صلہ پریشان ہوئی، بالکل انجان جگہ دیکھ کے۔ ارے یہ میرا گھر ہے، آؤ آؤ اندر آؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بہت محبت سے کہا گیا۔ نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے راستے جانا چاہیے۔ صلہ نے فوراً انکار کیا۔ اپنا گھر ہی سمجھو۔ وہ عورت صلہ کو زبردستی اندر کی جانب گھسیٹتے لے جانے لگی اور خود کہیں چلی گئی۔ اسے ایک روم میں جا کے بٹھایا اور خود کہیں چلی گئی۔ سحر اور صلہ خاموشی سے اس کا وہیں انتظار کرنے لگی۔ پورا گھر چھان مارا لیکن صلہ اور سحر دونوں سبحان کو نہ ملیں۔ سبحان کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ صلہ بھاگ کے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ یو پے فور دس۔ سر یہاں آئیں پلیز، عزیز نے پکارا تو باہر کی جانب بڑھا جہاں چوکیدار باہر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ سبحان کو یقین نہ آیا کہ صلہ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سر معلوم نہیں، کوئی عورت تھی۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ بمشکل بولا، خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، جہاں کپڑا رکھ کے خون روکا ہوا تھا۔ صلہ نے سبحان کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں سر، وہ تو باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، مجھ پہ وار کسی اور نے کیا تھا، اور پھر وہ میڈم کو ساتھ لے گئیں۔ عزیز اسے بھیجو کسی کے ساتھ ہاسپٹل۔ فوراً سبحان اس کی حالت کے پیش نظر بولا، سر ایک گاڑی کو آتے دیکھا تھا، اسی میں بیٹھ کے۔ میڈم تم ہاسپٹل جاؤ، میں پتہ کرا لوں گا۔ سبحان نے اسے ٹوکا، یہ کون دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ رمضان تو قید میں ہے اور اس کی ایسی حالت نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ علی بخش سوچوں نے رخ بدلا۔ نہیں، اسے 20 لاکھ سے مطلب تھا، وہ اسے مل گئے ہیں تو وہ نہیں، پھر کون؟ تم نے ہمیں تو قید کر لیا، لیکن کے سے کیسے بچو گے؟ وہ تو تمہاری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سمیر اور شمس دونوں جو سبحان کی قید میں تھے، ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کے بعد جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے، اس وقت تو سبحان نظر انداز کر گیا تھا، لیکن آج اسے شدت سے اپنی لاپرواہی کا احساس ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ کے؟ موبائل پہ میسیج ٹون ہوئی۔ سحر نے سبحان کو اپنی لوکیشن سینڈ کی تھی، جبکہ صلہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے موبائل بھی ہے تمہاری جڑوں میں۔ کون؟ کے سبحان کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ آئی ایم دا کنگ آف مائی لائف، مسٹر خالد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ اکثر خود کو اپنی لائف کا کنگ کہا کرتا تھا اور سبحان بس سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ کے فور کنگ، کے فور خالد، سوچ کے جالے سارے خالد کی طرف گئے تو رہی صحیح کسر سحر کے میسیج نے پوری کر دی۔ مسٹر کے اٹس ٹائم ٹو میٹ یو۔ سبحان نے لمبا سانس خارج کیا، اسے رہ کے صلہ پہ غصہ آ رہا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ معصوم سحر کی جان بھی خطرے میں ڈال گئی تھی۔ تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ انوشے نے تابی کو عمر کے روم میں پہنچا دیا۔ بھابھی پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، میں آپ کے روم میں، تابی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تابی گھبراؤ نہیں، عمر تو کیا کوئی بھی امی کے فیصلے خلاف نہیں جا سکتا، اس لیے بے فکر رہو۔ انوشا نے اسے تسلی دی۔ بھابھی اب کیا ہوا؟ میرا کوئی قصور نہیں، سبحان بھائی نے مجھے ایک بار بھی بولنے کا موقع نہ دیا اور گھر سے نکال۔ ایسا کچھ نہیں تابی، وقتی غصہ ہے سارا، دیکھنا غصہ اترے گا تو خود بھاگے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ اور یہ سب ہوا بھی تو اچانک ہی ہے نا، کوئی بھی مینٹلی طور پہ کہاں تیار تھا؟ انوشا نے دھیمے سے کہا۔ بھابھی آپ بھی خفا ہیں مجھ سے؟ تابی نے شرمندگی سے پوچھا۔ ہاں ہوں تو صحیح،
لیکن تم سے نہیں، اپنے اس چھپے رستم دیور سے، ذرا جو بھنک پڑنے دی ہو کسی کو مسنا۔ انوشے نے پیار سے کہا تو تابی کا سر جھک گیا۔ اچھا اب زیادہ سوچو مت، میں ڈریس لاتی ہوں، تم چینج کر لو اور کھانا۔ پلیز بھابھی، کھانے کا بالکل دل نہیں، آپ بس ڈریس دے دیں۔ تابی نے منہ بناتے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، دودھ لے آتی ہوں، وہ پی لینا، خالی پیٹ نہیں سوتے۔ انوشے نے اسے پیار سے کہتی باہر نکل گئیں۔ تابی نے پورے کمرے پہ ایک زخمی نظر ڈالی، آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ کتنا ظالم تھا یہ انسان، اپنا بنانے لگا تو ایک پل کو نہ سوچا، اور جب ساتھ نبھانے کا وقت آیا تو چھوڑنے میں پل بھی نہ لگایا۔ محبت تو انتہا کی تھی، کیا اب اعتبار کر پائے گی جو پل پل اسے توڑنے کے کام کرتا ہے؟ یہ لو بھائی، یہ ڈریس چینج کرو اور دودھ بھی پی لو، وہ اپنا دماغ خالی کر دو اور آرام کرو، سمجھی؟ اب آنسو نہ دیکھوں میں۔ انوشے نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ تابی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن آنسوؤں پہ کنٹرول کہاں تھا؟ انوشے جا چکی تھی، وہ ابھی بھی سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھی۔ وہ ارد گرد سے بے خبر تھی، آنسو ہاتھوں کی کشکول میں گرتے جا رہے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی لگاتے تمہارا دل نہیں لرزا؟ اپنے عقب سے عمر کی آواز پہ وہ جھٹ سے اٹھی، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، نظریں سامنے عمر پہ جا ٹھہری۔ آپ یہاں کیسے؟ تابی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔